نے مشرکین اور کافروں کو یہ بتایا، اللہ کے رسول کو بتایا کہ ان کو آپ ساری نشانیاں بھی دکھا دیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان آیات کو ہم ذرا پڑھتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتار دیں، فرشتے ان سے آ کے مصافحہ کریں، بات کریں۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ، اور مرے ہوئے لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں، اپنے باپ دادا جو بھی فوت ہوا، بچہ بھائی، وہ ان سے باتیں کرنے لگیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اگر ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیں، دنیا جہان کے عجائبات دکھا دیں، تو ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ، ما كانوا ليؤمنوا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان يشاء اللہ، ہاں جس کو اللہ چاہے۔ مطلب اللہ نے اگر کسی کے لیے ہدایت طے کر دی ہے اس کو تو آ جائے گی، لیکن بات اکثریت کی ہوتی ہے۔ مطلب اکثر جو ہے وہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے، یا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو اللہ توفیق نہ دے اس کے بغیر کوئی بھی ہدایت قبول نہیں کرے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، کوئی درخواست نہیں لکھی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہمیں ہندوؤں کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے، یہودیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو شاید آج یہودی، عیسائی یا ہندو ہوتے۔ تو یہ اس کی خاص کرم نوازی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کھول کے بتا دیا ہے کہ یہ لوگوں کو آپ نشانیاں بھی دکھائیں، فرشتے بھی اترائیں ان کے سامنے، مردے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، دنیا اور مطلب آسمانوں کے زمینوں کے عجائبات ان کو دکھا دیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور لیکن ان میں سے بہت جاہل ہیں، جوہل میں اٹے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو ادراک ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اور ایک جگہ اسی بات کو اللہ پاک نے کہا سورہ یونس میں کہ ان الذین حقت علیہم کلمات لا یؤمنون، جن پر تیرے رب کی بابت کی بات ثابت ہو گئی ہے، یعنی جن پر اللہ کی بات یہ ثابت ہو گئی، قرآن اتر آیا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی کلام کو فرشتہ لا کے اللہ کے رسول کو دیتا ہے، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ ان کو پتہ ہے کہ وحی اترتی ہے، فرشتہ آتا ہے۔ یہ ابو جہل جو تھا کان لگا کے دیوار کے ساتھ سنتا ہوتا تھا، آج کون سی وحی آئی ہے، ہم دیوار تھا، اور پھر بھی ایمان نہیں لاتا تھا۔ اللہ کے رسول کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو ایسے جیسے آپ پر تھوڑی سی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، اور ہلکی ہلکی آواز آتی تھی، جس طرح کہ شہد کی مکھیاں جو ہے نا، چھتے کے قریب اگر آپ جائیں تو تھوڑی تھوڑی آواز آتی ہے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں وہ بھی دروش بھی پڑھتی ہیں، تو پھر یہ میٹھا ہوتا ہے شہد جو ہے، کیونکہ یہ جو ایکسٹریکٹ لیتی ہیں یہ تو کوئی کڑوا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، مختلف پھلوں میں سے، پھولوں میں سے، مختلف پودوں میں سے وہ لیتی ہیں، اس کا جو ایکسٹریکٹ نکالتی ہیں، جو رس لیتی ہیں، تو پھر یہ درود شریف پڑھتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو میٹھا کرتا ہے، اور اتنا میٹھا کہ آپ دیکھیں کہ شہد سے میٹھا کیا ہوگا کوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے سامنے اللہ کی بات ثابت بھی ہو گئی ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَاتٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْعَلِيمَ، اگرچہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ جائیں، لیکن
یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. دردناک عذاب نہ دیکھ لیں، اس وقت یہ پچھتائیں گے، اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں نا ہمیں سمجھ آ جاتی، اور پھر اللہ کی منتیں کریں گے کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں بھیج دے تو ہم بالکل جو ہے نا تیرے حکم کے مطابق، تیرے رسول کے حکم کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تو اب واپس نہیں ہو سکتا سلسلہ. ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر بھیج بھی دوں تو پھر بھی یہ، کیونکہ جن کے مقدر میں جو ہدایت نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. ابو جہل کو دوبارہ بھی بھیج دیں گے پھر وہی کرتوت کرے گا. تو لیکن اس وقت وہ دھاڑیں ماریں گے، روئیں گے، پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے دے. لیکن وہ موقع اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، کیونکہ جب وہ دنیا میں آئیں گے پھر اس کی رنگینیاں دیکھ کے پھر وہ جو ہے نا وہ بہک جائیں گے. آگے پھر فرمایا، اب دیکھیں نا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، حضرت عمر فاروق بھی تو اس وقت مشرک ہی تھے نا، اور ایک دن گھر سے تلوار لے کے نکلے کہ آج میں اس کا ٹنٹا ہی ختم کر دوں گا جس کی وجہ سے ہر گھر میں لڑائی پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی سے اور بچوں سے اور اولاد سے اور دوسروں سے ہر کوئی ایک دوسرے کٹ گیا ہے، خاندان کٹ گئے ہیں. تو بس دیکھ لیں، وہ ایک صحابی راستے میں ملا کہ بھئی کدھر جا رہے ہو تلوار لے کے، ننگی تلوار لے کے. کہتا بس اس کا آج ٹنٹا ختم کر دینا ہے، وہ جس نے ہر گھر میں لڑائی ڈلوا دی ہے. کیونکہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے گھروں کے اندر، تو پھر بڑے جھگڑے پڑ رہے تھے. تو وہ جو صحابی جن کو یہ ملے ہیں راستے میں، وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ابھی اعلان نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا تو اپنی بہن کا حال تو دیکھ لے پہلے. کہتا ہے اس کو کیا ہوا؟ تو اس نے اسلام قبول کر لیا. بس پھر وہاں سے آئے ہیں، بہن کو بہنوئی کو مارا ہے. کافی لمبا واقعہ ہے، تھپڑوں سے مارا ہے جناب. بہن کے بھی خون نکلنے لگ گیا، بہنوئی تو دوڑ گیا ڈر کے مارے. لیکن بہن نے کہا کہ اس کو کہا دکھا تو کیا پڑھ رہی ہے. قرآن پڑھ رہے تھے، اس کو ہاتھ میں ورق تھا. تو کہا کہ میں نہیں دکھاؤں گی تجھے. جس باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے. میں نہیں دکھاؤں گی تجھے جب تو غسل کر کے نہا کے نہیں آئے گا. تو ناپاک ہے، نجس ہے، میں یہ ورق تجھے نہیں دے سکتی. لہذا گئے، نہا کے آئے، اور جب پڑھا ہے تو دنیا بدل گئی. تو اللہ نے جس کے لیے ہدایت رکھی ہوتی ہے اس کو. اچھا، ماشاء اللہ. ہے تھوڑے کل ہے، ویسے ہے تھوڑے کل فلم کری دیو، سینڈ کرو، دیکھ لیں گے. جی ہاں، جی جی جی، سبحان اللہ. جی ہاں، آگے فرمایا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی طرح کیے ہم نے واسطے ہر نبی کے، عدو کہتے ہیں دشمن کو، شیاطین یعنی شرارت کرنے والے، انسانوں میں اور جنوں میں. اب انسانوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک مقبول سے کتنی شرارتیں ہوتی تھیں. بعض اوقات جانور کی اوجڑی رکھ دیتے تھے جب سجدے میں جاتے تھے. اور پھر دیکھیں کہ طائف کے سرداروں نے کتنا ظلم کیا، لونڈے پیچھے لگا دیے، لوگ پیچھے لگا دیے، پتھر مار رہے تھے، اور آپ لہو لہان ہو گئے. آپ کی نالین مبارک جو ہے وہ خون سے بھر گئی، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. اور جو جن ہے، شیطان جن ہی ہے نا جی، شیطان جو ہے، شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے ہیں. تو صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ کا جو شیطان ہے وہ بھی آپ کو بہکاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری دعا کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت اور کرم نوازی کی وجہ سے وہ میرا موافق ہو گیا ہے. یعنی وہ اب مجھے برے کام کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ وہ مجھے
ترغیب مطلب نیک کام کے لیے اگر کسی وقت لیٹ ہو جائے مجھے اٹھاتا ہے باقاعدہ. ہاں ہاں اس نے کہا یہ تو زیادہ ان کو اجر مل گیا ہے تو بہتر ہے کہ ان کو وہی لینے دیں. ہاں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یوحی بعضهم الی بعض یعنی ان میں سے بعض جو ہے نا بعض کے دل میں ملمہ کی ہوئی بات. زخرف کہتے ہیں جو سبز باغ جس طرح ہوتا ہے نا یعنی گھڑی ہوئی بات وہ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. غرورا بہکانے کی خاطر. غرور کا مطلب ہے بہکانا. تو بہکانے کی خاطر وہ ملمہ کی ہوئی باتوں کو ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اگر اللہ یعنی اگر تیرا رب چاہتا نہ کرتے وہ یہ بات بس چھوڑ تو ان کو اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اسی میں ان کو رہنے دے. یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے جو یہ کر رہے ہیں اسی تاکہ حجت تمام ہو جائے. کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا یا ہم یہ نہیں کیے. تم نے دعوت دے دی ہے یہ اگر برے کام میں لگے ہوئے ہیں نہیں مان رہے تو چھوڑ دو ان کو. وقت ان پر ضائع نہ کرو. آگے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. وَلِتَصْغَىٰ تصغیٰ کا مطلب ہے مائل ہوں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ یعنی تاکہ ان کے دل اس جو بھی برائی کی وہ ترغیب دے رہے ہیں اس طرف مائل ہوں. یعنی وہ لوگ جو آخرت پہ یقین نہیں لگتے. اب یہ دیکھیں نا یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اگر کسی کے بندے کو کہہ دیا جائے نا کہ تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو جو مرضی کر تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا شیطان کوئی نہیں ہوگا پھر. کیونکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ میرا کوئی چیک نہیں کوئی آنسر نہیں کسی کو دینا میں کھلا جو مرضی کروں تو وہ پھر جو ہے نا یہ دھجیاں بکھیرے گا. وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا. لیکن یہ جو آنسریبل ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم جواب دیں اللہ کے آگے اپنے ہر فعل کے ہر عمل کے تو پھر وہاں بندہ خیال کرتا ہے کہ بھئی کل کو جواب تو دینا ہے اور جو بھی یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کا جواب بھی دینا اور اس کی سزا بھی بھگتنی. جی میں آپ کو کہتا ہوں بتاتا ہوں میں کہ صحابہ کرام سے جب اللہ کے رسول مقبول سے محنت کی نا صحابہ کرام جنت دوزخ کی باتیں اور ساری اللہ کی باتیں بہرحال وہ تو فرشتے بھی دیکھتے تھے نا کہ جبرائیل بھی آ رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا تھا. اللہ کے رسول بڑے رازداری سے ان سے باتیں کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق بھی آ گئے تو ذرا بیٹھ گئے ہٹ کے کہ بھئی کوئی پتہ نہیں خاص بات ہے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کون صاحب ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ نہیں مجھے تو نہیں پتہ. جبرائیل علیہ السلام تو انسانی شکل میں بھی آتے تھے. تو جب فرشتوں کو دیکھ رہا ہو بندہ تو ایمان کا تو پھر لیول آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا. لیکن صحابہ کرام سے کسی نے پوچھا کہ جناب جنت اور دوزخ اگر آپ کو دکھا دی جائے تو آپ کے ایمان میں کتنا فرق پڑے گا. وہ کہتے ہیں ایک بال برابر بھی ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. بالکل ہمیں یقین ہے پورا یعنی کہ جنت بھی ہوگی دوزخ بھی ہوگی اللہ بھی ہوگا اللہ کا دربار بھی لگے گا ہم لوگ آنسریبل بھی. وہ صحیح فرمائے سبحان اللہ. اور جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے نا ایمان نہیں ہے وہ اسی دنیا کو پھر سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بھئی لوٹ لو مزے جو کر لو بس یہ آخری چانس ہے پہلا اور آخری پھر آنا ہی نہیں ہے تھے دوبارہ نہیں ملنی.
تو آپ دیکھیں مطلب ہے کہ لیکن جس کو پتہ ہے کہ بھئی ہمارا ہر ایکشن کا، ہر عمل کا حساب ہوگا، ہمارے الفاظ کا بھی جو ہم منہ سے نکال رہے ہیں اور ہمارے ہر فعل کا، تو پھر وہ بڑے احتیاط سے اور حساب سے بات بھی کرتا ہے، ہر عمل میں دیکھتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے یا اللہ کا ناپسندیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے وہ پھر ان کے دل غلط کاموں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جن کی طرف یہ رغبت دلاتے ہیں یہ شیاطین، وہ جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہیں۔ وَلِيَرْدُوهُ وَلِيَفْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، یعنی تاکہ پسند کر لیں اس کو، لِيَرْضَوْهُ پسند کر لینا، وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ اس کو کرتے رہیں، اس کو دہراتے رہیں، یعنی اس کو ختم نہ کریں۔ ما ہم مقترفون، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں، اب تاکہ اللہ تعالیٰ نے حجت تو تمام کرنی ہے نا، میسج بھی بھجوایا، انبیاء رسولوں کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجیں، صحیفے بھی بھیجے، اگر پھر نہیں مانتے حجت تمام ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے جی ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے ڈرایا نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں۔ تو اس لیے برے لوگوں کے کاموں کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر یہ نہیں بات مانتے، یہ نہیں باز آتے تو ان کو چھوڑ دو بس۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصل کہتے ہیں واضح اور کھلی ہوئی کو۔ اب یہاں یہ کہا گیا ہے کہ افغیر اللہ ابتغی، کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اس نے تم پر واضح کتاب اتاری۔ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے تم پر واضح کتاب۔ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ افغیر اللہ ابتغی، یعنی آپ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اب جو ہے وہ منصف بناؤں، حالانکہ اسی نے کتاب یہ اتاری ہے جو واضح ہے اور کھلی ہوئی ہے۔ مطلب ہے اب دیکھو نا، یہ فرمایا گیا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو آخرت کا ڈر ہے کہ ہم آنسریبل ہیں۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جو لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یعنی اہل کتاب، جو اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہ منزل کہ وہ اتاری گئی ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن نازل ہوگا، آخری کتاب ہوگی، آخری رسول آئیں گے، ان کا نام بھی بتایا گیا، ہر چیز بتائی گئی۔ وہ جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول کو پہچانتے تھے، لیکن ہٹ درمی تھی، حسد اور ضد کی وجہ سے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ اہل کتاب جو ہے، ان کو یہ جو کتاب اتاری گئی ہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق اور سچ ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو تو شک کرنے والوں، کہ تو کوئی ڈاؤٹ نہ کر، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ بڑی واضح اور صاف اور کھلی کتاب ہے اور برحق کتاب ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پورا ہے کلام تیرے رب کا سچائی میں اور انصاف میں، یعنی انصاف بھی ہے اس میں اور سچائی بھی ہے، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت جھوٹی نہیں ہے، ایک بھی آیت غلط نہیں ہے، اس میں ہر چیز حق اور سچ کے ساتھ اس میں مندرج ہے۔
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا ہے۔ اب دیکھو نا، یہاں یہ بھی کہا کہ لا مبدل لکلمات، نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلام کو۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ قرآن، اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ جرمنز نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو پی ایچ ڈی کرائی عربی میں، اور 70 سال انہوں نے ورکنگ کی قرآن پہ، اور الٹیمیٹلی انہوں نے جو فائنڈنگز دی ہیں ساری محنت کرنے کی 70 سال کے بعد، انہوں نے کہا یہ قرآن وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے، یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، یہی کہا کہ لکھی گئی ہو 1400، وہی ہے یہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بالکل وہی کتاب ہے۔ اور پھر اس انسٹیٹیوٹ کو انہوں نے بند کر دیا۔ تو کتنا کتنا دیکھیں نا، طاغوت کام کرتا ہے اسلام کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے۔ جی ہاں، پوری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ویئر وی اسٹینڈ؟ ہم تو اتنے مر گئے ہیں کہ فلسطینی بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اور جو بچ گئے ہیں ان کو بھوک سے اور پیاس سے مارا جا رہا ہے، لیکن ہم اتنے بھی، ہم میں ایمان نہیں ہے کہ ہم سٹیٹمنٹ ہی کم از کم دے دیں، تکڑی کوئی بول سکے۔ مطلب ایسے یعنی بزدل لوگ ہو گئے ہیں اتنے، یعنی وہی بات ہے نا کہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان نہیں ہے نا۔ حالانکہ حضرت خالد بن ولید نے جو کہا تھا کہ دنیا کے بزدلوں کو بتا دو کہ موت جو ہے جنگ میں جانے کی وجہ سے نہیں آتی، اگر جنگ میں جانے کی وجہ سے آتی تو ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں تلوار کا زخم نہیں تھا۔ تو آج انہوں نے کہا تھا میں اونٹ کی موت مر رہا ہوں بستر پہ، تو اگر یہ جنگ میں جانے سے یا لڑنے سے یا جہاد میں جانے سے اگر موت آتی تو آج میں بستر پہ نہ مرتا۔